معزز حاضرین، حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں الہ العالمین کے لیے جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، سارے کے سارے نظام کا مالک ہے، سارے کے سارے اختیارات کا مالک ہے، ان گنت لا تعداد لا حساب، زمین کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آپ حضرات کے سامنے قبل جمعے کو ایسے اعمال کرنے پر بات کی گئی تھی، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، کرنے کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے وہ چھوٹے اعمال ہیں، لیکن اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے وہ بہت بڑے اعمال ہیں کہ انسان وہ اعمال کرتا ہے، نیکیاں جمع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ اسی حوالے سے تقریباً 4 حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد ہماری کامیابی کس میں ہے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، آخرت کے اندر چلے جائیں گے، وہاں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، کیا دیا جائے گا جس پر ہمیں کامیابی ملے گی، ہم کامیاب ہوں گے۔ صحیح الجامعہ حدیث نمبر 2232 میں فرمایا، ان من ورائکم زمان صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے بعد صبر کا زمانہ آئے گا، للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا۔ اس زمانے کے اندر جو آدمی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، تھام لے گا، اس پر عمل کرے گا، اسے 50 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال عمر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ، منا او منہم؟ قال او منکم۔ وہ جو 50 شہید ہوں گے وہ ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او منکم، تم میں سے ہوں گے۔ آپ حضرات اس حدیث پر غور کرتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ آپ کسی سنت پر عمل کریں گے، اس کا مضبوطی سے پکڑ لیں گے، تھام لیں گے، تو آپ کو 50 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور شہید کون سے ہوں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، جو جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ تو کیا آج ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، دین اسلام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے، اپنا محاورہ کرنا ہے۔ کیا ہم روز 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ ہم راستے میں چلتے ہیں، کیا نبی کی سیرت پر چلتے ہیں؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھاتے ہیں؟ ہم بیت الخلاء جاتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جاتے ہیں؟ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد سے باہر جاتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جاتے ہیں؟ اگر ہمارے سارے کے سارے اعمال، کیا ہمارا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہم کپڑا پہنتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پہنتے ہیں؟ اگر ہم یہ سارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں تو کیا فرمایا؟
للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، ہمیں 50 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا، ایک نیکی کے پیچھے بندہ مارا پھرے گا، ایک نیکی نہیں مل سکے گی، لیکن آج چھوٹا سا عمل کریں گے، نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ احب الجہاد الی اللہ کلمۃ حق تقال لامام جائز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پسندیدہ جہاد، سب سے اعلیٰ جہاد جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کیا جہاد ہے؟ کہ ظالم حکمران کے سامنے حق کی بات کرنا۔ جو ظالم حکمران ہیں، عوام پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے علاقے پر ظلم کرتے ہیں، جہاد نہیں کرتے، دین اسلام پر نہیں چلتے، قرآن و سنت کی لاج نہیں رکھتے، اپنے مسلمان بھائیوں کی لاج نہیں رکھتے، ایسے حکمران کے سامنے کھڑے ہو جانا، ڈٹ کر بات کرنا، رب العالمین نے فرمایا احب الجہاد الی اللہ، یہ سب سے پسندیدہ جہاد ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ جہاد ہے۔ من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلفہ فی اہلہ بخیر فقد غزا۔ فرمایا مسلم شریف کی حدیث 1895 میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور کوئی بندہ اسے سامان جہاد مہیا کرتا ہے، جو آلات، اسلحہ، سامان جہاد کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، کوئی بندہ اس کو وہ مہیا کرتا ہے، دیتا ہے، وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے خود جہاد کیا۔ مجاہد کا ساتھ دینے والا، اس کو اسلحہ دینے والا، اس کے ساتھ تعاون کرنے والا، فرمایا اس کو جہاد کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا اور وہ بندہ فی اہلہ بخیر فقد غزا، جو بندہ جہاد کرنے والے کے گھر بار کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، فرمایا وہ بندہ بھی ایسے ہے جیسے اس نے خود جہاد کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ دے گا۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اس حدیث شریف میں فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5986 ہے، کہ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ رزق دے، اس کا رزق پھیلا دیا جائے، رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر لمبی کی جائے، وَيَنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اس کی عمر کو لمبا کیا جائے اور اس کا رزق پھیلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم صلح رحمی کیا کرو۔ صلح رحمی کسے کہتے ہیں؟ اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، احساس کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، نرمی سے پیش آنا، کوئی بھائی کسی تکلیف کے اندر ہو اس کے لیے تڑپ جانا، اس کے پاس پہنچ جانا، اس کا ساتھ دینا، یہ کیا ہے؟ صلح رحمی۔ اب آگے دیکھیے، آگے دیشنے میں کیا فرمایا کہ صلح رحمی کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ ہے، آپ کسی مصیبت میں ہیں، وہ آپ کے کام آتا ہے، تو آپ بدلے میں، وہ آپ کے کام آیا تھا، آپ اس کے کام آئے، کیا یہ صلح رحمی ہے؟ آگے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا خطیت رحمہ وصلہ۔ یہ بخاری شریف کے حدیث نمبر 991 ہے۔ فرمایا یہ کافی نہیں ہے کہ جو آدمی تمہارے ساتھ صلح رحمی کرے، تمہارے ساتھ ہمدردی کرے،
احساس کرے، نرم ہو کر پیش آئے، آپ اس کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آئیں۔ یہ صلح رحمی کے لیے کافی نہیں ہے۔ صلح رحمی یہ ہے کوئی بندہ آپ کا احساس نہیں کرتا، آپ کے ساتھ نرمی نہیں برتتا اور آپ کے ساتھ احساس نہیں کرتا، آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، آپ اس کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اصل صلح رحمی یہ ہے۔ جو آدمی آپ کی خیرخواہی نہیں کرتا، آپ کی دیکھ بھال نہیں کرتا، آپ کے ساتھ صلح رحمی نہیں کرتا، آپ اس کے ساتھ صلح رحمی کریں گے، فرمایا یہ صلح رحمی بھی ہے۔ آپ کا رزق پھیلا دیا جائے گا، کشادہ کر دیا جائے گا اور آپ کی عمر لمبی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال ہمیں جنت کے اندر لے کے جانے کا ذریعہ بنے۔ جو آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی سورہ آل عمران میں سے 185 نمبر آیت ہے، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگو کان کھول کے سن لو، وہ آدمی کامیاب نہیں ہے جس کے پاس دنیا آ گئی، وہ آدمی کامیاب نہیں ہے جس کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، دولت موجود ہے، وہ آدمی کامیاب نہیں ہے جس کے پاس بڑے بڑے محلات موجود ہیں، وہ آدمی کامیاب نہیں ہے جو دنیا میں دولت کے لحاظ سے بہت بڑا ہو چکا ہے، ہر آدمی سے اوپر ہے، ہرگز وہ آدمی کامیاب نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ اے لوگو کان کھول کے سن لو، آدمی تو وہ کامیاب ہے کہ جس کو رب العالمین نے دوزخ سے دور کر دیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے دور کر دیا ہے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے، فَقَدْ فَازَ، وہ آدمی کامیاب ہو گیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں تو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بے وفائی ہے، اس میں آپ کو وفا نہیں مل سکے گی۔ وفا تو وہ ہے جو آپ کو آخرت میں کامیاب بنا دے گی، ہمدردی تو وہ ہے جو آپ کو آخرت میں کامیاب بنا دے گی۔ ہرگز وہ بندہ کامیاب نہیں ہے جن نے دنیا کو پا لیا ہے، بندہ تو وہ کامیاب ہے جس کو رب العالمین نے دوزخ سے دور کر دیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا۔ آگے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ جو بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے کیا فرمایا؟ جو اس کی گواہی دیتا ہو۔ گواہی کیا ہے؟ انسان پکا ہو جائے، عقیدہ پکا کر لے، اپنا ذہن پکا بنا لے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا نہیں ہے۔ یہ گواہی ہے، وہ گواہی نہیں ہے انسان یہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دوسری طرف پیروں فقیروں کے پاس چلا جائے، وہاں سے تعویذ لے آئے، وہ گلے میں ڈال لے، اس پر یقین کر لے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، یہ احمد کی حدیث ہے۔ جس شخص نے تعویذ لٹکایا انہوں نے یقیناً شرک کیا، اور شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔
तावीज़ कुछ नहीं कर सकते, करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। गवाही क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गवाही तब बनेगी जब हमारा इस पर यकीन आएगा। और इधर से इंसान कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, उधर जाके ज़ियारतियों पर झंडा लगाना शुरू कर दे। बंदा इधर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, उधर जाकर पीरों के पाँव में पड़ जाए। इधर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, उधर जाके ज़ियारतियों पर सजदे करना शुरू कर दे, तवीज़ डालना शुरू कर दे। नमाज पढ़ने के अलावा, अल्लाह ताला से मांगने के अलावा गैरों से मांगना शुरू कर दे। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला दुनिया में भी तबाह कर देगा और आखिरत में भी तबाह कर देगा। ये शिर्क है, अल्लाह ताला इसको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। ये गवाही हमने देने के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ वही है जो हमारी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई कर सकता है। और आगे फरमाया और यह कहे वह अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हर्रमल्लाहु अलैहि नार, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। जो बंदा खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जीता है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मरता है, इस कलमे पर अमल करता है, तौहीद पर चलता है, शिर्क से दूर रहता है, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इन्नी ला अअलमु कलिमतु ला यक़ूलुहा अब्दुन हक्कम मिन क़ब्लिही फयमूतु अला ज़ालिका इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन्नार। मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ, एक ऐसी बात जानता हूँ कि जो बंदा अपनी ज़बान से वो कहता है, उस पर अमल करता है, फयमूतु, फिर उसी पर मर जाता है। मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ जो बंदा अपने सच्चे दिल के साथ उसका इकरार कर लेता है, उसको पढ़ लेता है, उस पर अमल करता है और फिर वो दुनिया से फोत हो जाता है। तो आगे फरमाया अला ज़ालिका इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन्नार, उस पर भी अल्लाह ताला जहन्नम की आग को हराम कर देता है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, इस हदीस शरीफ में ये फरमाया कि जो बंदा अपने ज़बान से ये कलमा कहेगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया जाएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन हराम कैसे होगी? अब हम नमाज पढ़ते हैं, क्या नमाज पढ़ने के बाद हम हकूक़ुल्लाह हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखते हैं, दीन इस्लाम का ख्याल रखते हैं, कुरान और सुन्नत का ख्याल रखते हैं? क्या हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, दीन इस्लाम पर चलते चलते क्या हम बाकी जो अल्लाह ताला के कानून हैं उन पर भी अमल करते हैं या नहीं करते? अगर हम उन पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए जहन्नम की आग को हराम कर देगा। अगर हम उन पर अमल नहीं करते तो हम पर जहन्नम की आग हराम नहीं होगी। देखिए, हम नमाज में खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हुए हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो मस्जिद से बाहर निकलें, पीरों फ़कीरों के चक्कर में पड़ जाएं, उनसे मदद मांगें, उनकी इबादत करें, उनकी नियाज़ें दें, 11वीं दें, उनके ख़त्म दें। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमने आयत तो पढ़ ली पर इस पर अमल नहीं किया। ज़बान से तो कह दिया, अल्लाह से वादा कर लिया, इकरार कर लिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते, तेरी ही इबादत करते हैं।
تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن باہر گئے تو اس کے خلاف کام کیا، اس کو چھوڑ دیا، من چاہی پر زندگی گزاری، تو یہ عمل ہمارا نہیں ہے، اس نماز کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ملے گا اسلام کے سارے قانون پر ہم عمل کریں، تب اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ عقیدہ بن جائے، سارے کے سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہی بیماری لگاتا ہے، وہی بیماری دور کرتا ہے، وہی نفع دیتا ہے، وہی نقصان دیتا ہے۔ اس پر ہمارا عمل ہو جائے گا، جب ہمارا اس پر عمل ہو جائے گا تو کیا فائدہ ہمیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور آگے پھر فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، من قال، جس نے کہا، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب یاد رکھنا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان زبان سے کہہ لیتا ہے، آسانی سے کہہ سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پر اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس میت کے جنازے میں 40 بندے ایسے ہوں گے جو عقیدہ توحید پر عمل کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پیروں فقیروں کے پیچھے چلنے والے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے۔ اور رب کائنات کی قسم، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اگر دیکھا جائے، سنا جائے، جانچ پڑتال کی جائے، اس دنیا کے اندر اگر عقیدہ توحید پر چلنے والے لوگ ہیں تو وہ واحد اہل حدیث لوگ ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، قرآن و سنت پر چلتے ہیں اور عقیدہ توحید پر چلتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر اہل حدیث کا چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا، وہ کٹ جائے گا، مر جائے گا، کبھی وہ شرک نہیں کرتا، پیروں فقیروں کے چکر میں نہیں پڑتا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں فلاں پیر ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اگر آپ اس کے خلاف کوئی بات کریں گے آپ کی بازو ٹوٹ جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، آگے زبان آپ کلے ہو جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر جائیں گے۔ تو ادھر پیر صاحب کی حالت دیکھو، دن پورا چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ولی ہے، پیر ہے۔ ایسا پیر نہیں ہوتا، وہ سب سے بڑا لعین ہوتا ہے، سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے۔ یقین جانیے، ہمارے گاؤں کے اندر، کشمیر کے اندر ایک بندہ بڑے دور سے آتا ہے، انہیں لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، بڑا مشہور پیر ہے جی ہمارے ایریے میں، وہاں پر ساتھ ہماری مسجد جامعہ مسجد ہے اور مسجد وہاں جامعہ کوئی نہیں ہے۔ وہ بندہ ایک نماز نہیں پڑھتا، نہ وہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے، چرس وہ پیتا ہے، دباغ ہے، لیکن لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے نیازیں دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بہت بڑا پیر ہے، اس کے خلاف کبھی بات نہیں کرنی۔ اللہ پر یقین کیجئے، اس کا وہ ادھر ہی آیا ہوا تھا ہمارے گاؤں میں، اس کا میں نے پورے جمعے کے اندر صحیح کر کے آپریشن کیا، نہ میرا بازو ٹوٹا، نہ میری ٹانگ ٹوٹی، ابھی تک صحیح سلامت ہوں۔ کیوں؟ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، سارے کے سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اس لیے جب ہم اس پر عمل کرتے ہوئے یہ کلمہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ یقیناً ہم پر حرام کر دے گا۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، سورۃ المائدہ کی آیت 72 میں فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ اس حالت میں مرتا ہے، لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتا ہے، جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ وَمَن مَّاتَ یشرک باللہ دخل النار،
اور جو بندہ ایسا ہو جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو اور وہ مر جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ آگے پھر اسی کلمے کے بارے میں حدیث آتی ہے بخاری شریف کی 423 نمبر حدیث ہے، لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله علیہ النار۔ اس رشتے میں فرمایا کہ جو بندہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حالت میں ملے گا جس نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اس بار بھی کیا فرمایا الا حرم اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں اور مکمل اس پر یقین رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ جب ہمیں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ دنیا کے اوپر جو آدمی بھی آیا ہے، جو چیز زندہ آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر آپ مکمل نماز پڑھتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، دین اسلام پر چلتے ہیں، اللہ کے قانون کو پورا کرتے ہیں، آپ کا کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس میں پس صبر کیا کریں، صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد آسانی ہے۔ انسان پر سختی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی مسئلہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا، بیان کیا گیا، سنایا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کے توفیق